محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم قارئین، آج ہمارا سبق اس کتاب تسہیل المصادر میں گفتن شنیدن نوشتن سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے گردان کا لغوی اور اصطلاحی معنی، ماضی مطلق معروف کی گردان ترجمہ صیغہ کے ساتھ اور سوالات حل کیے تھے۔ آج ہمارا سبق کچھ مصادر ہیں: گفتن، شنیدن، نوشتن۔ تو ان کے مصدروں کے معنی پکے یاد کرنے ہیں۔ ان مصدروں کے معنی پکے یاد کرنے ہیں۔ پہلا کام اس میں یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان ترجمے اور صیغے کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلا کام مصدروں کے معنی پکے یاد ہونے ہیں۔ دوسرا کام ان تمام مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان ہونی ہے۔ تو میں پہلے پڑھ کے ان کے ترجمے کرتا ہوں مصدروں کے، پھر اس کے بعد ان سبھی مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان کروں گا ترجمے اور صیغے کے ساتھ۔ گفتن، کہنا، شنیدن، سننا، نوشتن، لکھنا۔ نوشتن ہے یہ، نوشتن، نون پر زبر، واو پر زیر، نوشتن، لکھنا۔ خواندن، پڑھنا، خواندن، پڑھنا۔ خواندن میں واو معدولہ ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ پڑھنے میں بہت معمولی سی اس کی بو آئے گی، خواندن۔ پڑھنا، خوردن، خوردن، خوردن کا واو تو بو بھی نہیں آئے گی۔ خوردن میں جو واو ہے اس میں تو بو تک نہیں آئے گی۔ خوردن، کھانا۔ نوشیدن، پینا۔ تو گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ ان کے معنی گفتن کہنا پکے یاد ہوں، شنیدن سننا، نوشتن، اور اردو کی طرف سے بھی یاد ہوں۔ اردو کی طرف سے یعنی کہنا گفتن، سننا شنیدن، لکھنا نوشتن، پڑھنا خواندن، کھانا خوردن، پینا نوشیدن۔ مدرسین حضرات، ان مصدروں کے معنی دونوں جانب سے سنیں۔ گفتن شنیدن فارسی بول کر اس کا ترجمہ بھی کروائیں، اور اردو بول کر اس کی فارسی بھی پوچھیں کہ کہنا کا مصدر کیا ہے،
سننا کا مصدر کیا ہے، لکھنا کا مصدر کیا ہے فارسی میں، تو اس سے دونوں جانب سے معنی کہیں اردو میں ضرورت پڑ گئی، اردو کا کوئی جملہ ہے اس کو فارسی میں بنانا ہے تو ایک دم سے ذہن پہنچ جائے گا، اور فارسی کی جانب سے رٹا ہوا ہوگا تب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا کہ ذہن میں ہی نہ آئے۔ تو اردو کی جانب سے بھی پوچھیں۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ نوشتن ہے یا خواندن ہے یا خوردن ہے تو اس کی زبان پر یہ لفظ رٹا ہے یا نہیں رٹا ہے، اس کی حرکات صاف ظاہر ہوئی ہیں نہ ہوئی ہیں، اس نے کوئی حرکت تو غلط نہیں کر لی ہے، تو جب ادھر سے اردو کی طرف سے پوچھیں گے تو وہ مصدر کو فارسی میں جب بولے گا تو اس نے کس حرکت کے ساتھ یاد کیا ہے، آپ کے بتائے ہوئے میں کچھ بدلاؤ تو نہیں کر لیا، یہ پتہ لگ جائے گا۔ نوشتن ہے، نوشتن کو نوشتن تو یاد نہیں کر لیا اس نے، آپ نے تو بتا دیا تھا کہ یہ نوشتن ہے، لیکن جانے کے بعد اس نے نوشتن کر لیا اس کو یا نوشتن کر لیا، تو آپ ادھر سے جب پوچھیں گے لکھنا تو یہ پتہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا یاد کیا ہے اس کو۔ اور جب آپ ادھر سے بولیں گے نوشتن تو وہ سمجھ لے گا کہ ارے میں نے یہ نوشتن یاد کر لیا تھا۔ تو بہرحال دونوں جانب سے گفتن شنیدن نوشتن فارسی کی طرف سے بھی پوچھیں، اور کہنا سننا لکھنا پڑھنا سے اردو کی طرف سے بھی پوچھیں، پھر ان کی گردانیں کروائیں گفتن ہر مصدر سے۔ تو میں گردان کر رہا ہوں گفتن سے ماضی مطلق معروف۔ اب ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو گفتن میں نون گرائیں گے اور نون سے پہلے جو تا پر زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بنے گا گفت۔ گفت یہ ماضی مطلق ہو گیا۔ تو گفت اس نے کہا صیغہ واحد غائب، گفتند انہوں نے کہا صیغہ جمع غائب، گفتی تو نے کہا صیغہ واحد حاضر، گفتید تم نے کہا صیغہ جمع حاضر، گفتم میں نے کہا صیغہ واحد متکلم، گفتیم ہم نے کہا صیغہ جمع متکلم۔ شنیدن، شنیدن کا معنی سننا تو ہے ہی، اس سے ماضی مطلق نون ہٹائیں گے آخر سے اور دال پر جو زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو رہ جائے گا شنید۔ شنید اس نے سنا صیغہ واحد غائب، شنیدند انہوں نے سنا صیغہ جمع غائب، شنیدی تو نے سنا صیغہ واحد حاضر، شنیدید تم نے سنا صیغہ جمع حاضر، شنیدم میں نے سنا صیغہ واحد متکلم، شنیدیم ہم نے سنا صیغہ جمع متکلم۔ نوشتن، نوشتن سے ماضی مطلق معروف، تو نوشتن میں آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے تا پر جو زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بچے گا نوشت۔ تو نوشت اس نے لکھا صیغہ واحد غائب، نوشتند، نوشتند انہوں نے لکھا صیغہ جمع غائب، نوشتی تو نے لکھا صیغہ واحد حاضر، نوشتید تم نے لکھا صیغہ جمع حاضر، نوشتم میں نے لکھا صیغہ واحد متکلم، نوشتیم ہم نے لکھا صیغہ جمع متکلم۔ اب اس کے آگے خواندن، خواندن تو خواندن میں بھی ماضی مطلق معروف بنائیں گے تو نون کو گرائیں گے
اور نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بچے گا خواند، خواند۔ تو خواند اس نے پڑھا، صیغہ واحد غائب، خواندند، خواندند۔ ایک خواند میں دال تو اسی خواندن کا ہے، اس دال کے بعد نون دال صیغہ جمع غائب کی علامت بڑھانی ہے۔ خواندند، انہوں نے پڑھا، صیغہ جمع غائب۔ خواندی، تو نے پڑھا، صیغہ واحد حاضر۔ خواندید، تم نے پڑھا، صیغہ جمع حاضر۔ خواندم، میں نے پڑھا، صیغہ واحد متکلم۔ اور خواندیم، ہم نے پڑھا، صیغہ جمع متکلم۔ اب ہے خوردن، خوردن کھانا۔ تو خوردن میں بھی آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بچے گا خرد۔ تو خرد اس نے کھایا، خرد اس نے کھایا۔ تو خرد اس نے کھایا، صیغہ واحد غائب۔ خوردند، انہوں نے کھایا، صیغہ جمع غائب۔ خوردند، خوردند، نون دال کے بعد میں بڑھانا۔ خوردند، انہوں نے کھایا، صیغہ جمع غائب۔ اور خوردی، تو نے کھایا، صیغہ واحد حاضر۔ خوردید، تم نے کھایا، صیغہ جمع حاضر۔ خوردم، میں نے کھایا، صیغہ واحد متکلم۔ اور خوردیم، ہم نے کھایا، صیغہ جمع متکلم۔ اس کے بعد نوشیدن، نوشیدن۔ تو نوشیدن پینا، نوشیدن میں بھی اس کو ماضی مطلق معروف بنائیں گے تو آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو گرائیں گے تو بچے گا نوشید، نوشید۔ تو نوشید اس نے پیا، نوشید اس نے پیا، صیغہ واحد غائب۔ نوشیدند، نوشیدند، انہوں نے پیا، صیغہ جمع غائب۔ نوشیدی، تو نے پیا، صیغہ واحد حاضر۔ نوشیدی، تو نے پیا، صیغہ واحد حاضر۔ نوشیدید، تم نے پیا، صیغہ جمع حاضر۔ اور نوشیدم، میں نے پیا، صیغہ واحد متکلم۔ نوشیدیم، ہم نے پیا، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ان مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان ہوئی۔ مدرسین حضرات ان تمام مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان اچھی طرح یاد کرا دیں۔ جب تک طلباء کو ان سے اچھی طرح ماضی مطلق معروف کی گردان یاد نہ ہو تب تک سبق آگے نہ بڑھائیں۔ جب اس کی گردانیں خوب اچھی طرح سنا دیں تبھی سبق آگے بڑھائیں۔ اور ان مصدروں سے ماضی مطلق کی گردان کراتے وقت ہر مصدر کے بارے میں پوچھیں کہ اس سے تم نے ماضی مطلق کیسے بنایا، کیسے بنایا۔ ہر بار میں ماضی مطلق کا قاعدہ پوچھیں تاکہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ زبان پر رواں ہو جائے۔ ہر مصدر کے ساتھ جس مصدر سے بھی ماضی مطلق معروف کی گردان کرائیں تو ضرور پوچھیں کہ اس مصدر سے تم نے
یہ ماضی مطلق کیسے بنایا؟ جب بار بار پوچھا جائے گا تبھی ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ذہن میں بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔